نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم قدیم سندھ اور موجودہ سندھ کے کلچر اور جغرافیہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سندھ 1 جولائی 1970 کو اسٹیبلش ہوا۔ اس سے پہلے ملک جو ہے وہ 1 یونٹ میں تھا، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اس کی آبادی کے بارے میں بات کی جائے تو 4 کروڑ اور 78 لاکھ اس کی آبادی ہے تقریباً، اور اگر رقبے کی بات کی جائے تو تقریباً یہ 1,40,914 کلومیٹر اسکوائر پر اور 54,407 میل پر مشتمل ہے۔ یہ قدیم ترین تہذیبی اور جدید ترین ورثے کا حامل صوبہ ہے۔ اس کا اگر جغرافیائی بات کی جائے تو یہ ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے، اور ہم اسے سب لوگ باب الاسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگر اس کے شہروں کی بات کی جائے تو مشہور شہر جو ہے، سب سے بڑا اس کا شہر کراچی ہے، سیکنڈ نمبر پہ حیدرآباد۔ اس کے علاوہ جو مشہور شہر ہیں ان میں بدین، ٹھٹھہ، لاڑکانہ، خیرپور، نوابشاہ، کوٹلی، سکھر واقع ہے۔ مسلمان آبادی 91% اور ہندو آبادی تقریباً 8% ہے، اور 8% اقلیت ہونے کے باوجود ہندوؤں کو آزادانہ ان کی رسوم اور عبادت خانوں کی مرمت اور حفاظت کی باقاعدہ تسلی دی جاتی ہے، اور انہیں اجازت ہے اس چیز کی۔ اگر اندرون سندھ کے کلچر کی بات کریں تو اندرون سندھ کی جو آبادی ہے وہ بدین، ٹھٹھہ، حیدرآباد کے مضافاتی علاقے، لاڑکانہ، خیرپور، نوابشاہ، کوٹلی اور سکھر پر مشتمل ہے۔ یہ قدیم ترین اور ایک رچ کلچر والا علاقہ ہے۔ اس کے اگر بات کی جائے چولستان اور تھر کی، تو ادھر بھی رانی کوٹ کا جو قلعہ ہے وہ بھی ایک پرانی عمارت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صحرا ہے یہ اپنے اندر خود ایک خوبصورتی سموئے ہوئے ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت محنت کش اور جو ہے سہل پسندی سے دور اور جو ہے سادہ طبیعت کے لوگ ہیں، اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر تھر کی ہم بات کریں تو تھر ایک رچ علاقہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ کیر تھر کے علاقے جو کہ سطح سمندر سے 6,000 فٹ بلند ہے ہونے کے باوجود جو ہے یہ خشک سالی کا شکار رہتا ہے۔ زیادہ تر پانی کی کمی رہتی ہے، بارشوں کی یہاں سخت کمی ہے، جس کی وجہ سے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اندرون سندھ کے علاقے غلام اللہ، ٹھٹھہ اور بدین والی سائڈ پہ یہاں پہ سیلاب کی صورتحال بن جاتی ہے، یعنی کہ یا تو خشک سالی اور یا سیلابی کیفیت۔ تو یہ سندھ اس معاملے میں بڑا بدقسمت رہا ہے، لیکن قدرتی آفات کے آگے بند ماننا انسان کا کام نہیں۔ اگر اندرون سندھ کی بات کریں، غلام اللہ، ٹھٹھہ، بدین اور نوابشاہ یہ زرخیز ترین علاقے ہیں۔ یہاں گندم کثرت سے ہوتی ہے، چاول بھی یہاں کاشت ہوتے ہیں، اور کاٹن کی فصل جو ہے یعنی کہ کپاس کی فصل یہ بھی بوئی جاتی ہے۔ اب اگر چولستانی کلچر کی بات کی جائے تو وہاں آج بھی قدیم طریقہ کار کے مطابق خواتین اور حضرات جو ہیں وہ پانی بھر کے تو گھروں کے لیے لاتے ہیں۔ اونٹ سواری کے طور پہ آسان ترین سواری ہے، اور اونٹ کو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسے ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ریگستان میں جو پھرتی ہے وہ اونٹ سے ہی مناسب ہے اور اونٹ کے لیے ہی ہے۔ یہاں آج بھی پرانے کلچر کے مطابق جو ہے وہ ندیوں سے، جو جھیلوں سے اور نل لگے ہوئے ہیں جو، اور کنوؤں سے پانی بھرا جاتا ہے اور گھروں کے لیے سٹوریج کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کلچر کی بات کریں تو خیرپور کے جو ہے وہ پیڑے
بہت مشہور ہیں، اور ساتھ میں ربڑی حیدرآباد کی یہ بھی مشہور ترین ہے۔ پلہ مچھی سندھ کی جو ہے وہ جو ہے مناسبت سے بہت مشہور ہے کہ پلہ مچھی ہر سندھ والا یہ آپ کو کہے گا کہ پلہ مچھی نہیں کھائی آپ نے تو کچھ نہیں کھایا۔ اگر پھلوں کی بات کریں تو ناریل اور چیکو، اور اس کے علاوہ تربوز گرمیوں میں، آم ادھر، اور کھجور مختلف اقسام کی بکثرت پائی جاتی ہے، جو کہ اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ کھجور کی ادھر بہت سی قسمیں کاشت ہوتی ہیں جو کہ بڑی جو ہے مشہور و معروف ہیں۔ سندھی لوگ چاول زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور سبزیاں، اور اس کے علاوہ مچھلی۔ شکارپور کا اچار جو ہے پورے ملک میں کیا دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اور مشہور ہے، اور اسی طرح کھجوریں بھی جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں پوری ورلڈ میں۔ کلچر بہت رچ کلچر ہے سندھ کا۔ اجرک، ٹوپی اور کھسا ادھر کا بہت زیادہ مشہور ہے۔ مکلی قبرستان جو ہے قدیم ترین اور جوکھیو ڈائنیسٹی کی جو عمارات ہیں مکلی قبرستان میں، یہ مشہور ترین ہیں اور امتیاز سندھ کو دیتی ہیں پورے ایشیا میں تاریخ کے لحاظ سے۔ اور ان کی جو پچکاری ہوئی ہے ان قبروں پہ، اونچی چوبے کے قبریں بنی ہوئی ہیں اور کئیوں پہ گنبد موجود ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے یہ کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے ادھر مزارات کی۔ اولڈ مسلم کلچر، اور ساتھ میں شاہ جہانی مسجد ہے ٹھٹھہ میں، یہ بھی بہت مشہور و معروف مسجد ہے، اور جو مغل کلچر ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ مزارات، قائد کا مزار بھی ادھر موجود ہے، اور نیو بلڈنگز میں اگر بات کی جائے تو پاکستان بننے کے ساتھ جو تھی HBL کی بلڈنگ، عبداللہ شاہ غازی کا مزار، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار، اور لال شہباز قلندر 7 شریف، اور رانی کوٹ کا قلعہ جیسے پہلے ذکر کیا ہو۔ ابھی حیدرآباد میں بھی گھنٹہ گھر موجود ہے۔ پرانی حویلیاں کئی طرح کی آپ کو یہاں نظر آئیں گی، مساجد، رچ کلچر ہے سندھ کا۔ اور سی فوڈ جو ہے وہ کیونکہ سمندر کا سے ملحقہ ہونے کی وجہ سے سندھ میں سی فوڈ وافر مقدار میں ملتا ہے، اور یہ کھابے جو ہیں لوکل ان پہ آپ کو میسر آئے گا۔ سمندر کے ساتھ ملحقہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی آب و ہوا وہ مرطوب، معتدل مرطوب کہا جائے گا اسے، جو اس کی سب سے بڑا شہر ہے کراچی۔ اب اگر اس کی بات کریں تو کراچی پاکستان کا جو ہے فرسٹ ہے سٹی، یعنی سب سے بڑا شہر کراچی ہے ہمارا، اور 12th شہر ہے یہ دنیا کا، اور اس کی جو ہے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ملیر ہے۔ کراچی کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو کراچی جو ہے وہ کلہوڑا ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ 1729 میں آباد کیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا کولاچی جو گھوٹ، یعنی کہ اسے کولاچی کہا جاتا تھا عام طور پہ، اور میٹروپولیٹن کے طور پہ اسے 1880 میں آباد کیا گیا باقاعدہ ایک شہر کے طور پہ۔ سندھ جو ہے اپنی ریچنس میں کلچر کے حساب سے بہت زیادہ زرخیزی رکھتا ہے۔ سندھ کی جو ہے وہ تحصیلوں کی اگر بات کریں تو 119 تحصیلیں، اور ٹوٹل ضلع جات جو اضلاع ہیں اس کے وہ 22 اضلاع ہیں۔ سمندر کی مختلف پورٹس ہیں سندھ میں، جیسے بن قاسم پورٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو تفریحی مقامات بھی موجود ہیں، اور اناناس جو ہے سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے وافر مقدار میں کاشت کی جاتی ہے، اناناس بھی اور ناریل بھی، اور یہ عام پایا جاتا ہے کراچی میں یہ پھل، اور اسی طرح چیکو بھی۔ اور کشتی رانی اور مچھلی کا شکار جو ہے، اور مچھلی پکڑنا، مچھلی ادھر کاروبار کا جو ہے تقریباً 40% ہے۔ گھنٹہ گھر آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ کراچی میں بھی موجود ہے اور حیدرآباد میں بھی۔ نہایت محنت کش لوگ ہیں، کیونکہ کراچی کو کہا ہی مزدوروں کی جنت جاتا ہے کہ مختلف ملک کے مختلف حصوں سے آ کے یہاں آبادیاں آباد ہیں، اور ہر کلچر یہاں آپ کو ملے گا، پختون، پنجابی،
سرائکی اور ملک کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے۔ کھانے جو ہیں کراچی کے وہ اولڈ اینڈ نیو ٹریڈیشن کے مطابق ہیں کہ یہاں آپ کو رول پراٹھے شورمے ہر چیز ملے گی، ساتھ میں کلیجی فرائی جو ہے یہ بڑی مشہور ہے صدر کی۔ آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ادھر کھانے کو ملے گی۔ پرون جنہیں کیکڑے کہا جاتا ہے، جھینگے ادھر جو بڑی بہترین جھینگے کی آپ کو بریانی بھی مل جائے گی اور فرائی بھی مل جائیں گے۔ تکے ہو گئے، اگر حلیم کی بات کی جائے حلیم مشہور ہے ادھر کی، پراٹھے مشہور ہیں۔ پراٹھے ادھر صبح شام کھائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ناشتے میں۔ پراٹھوں کا ایک جو ہے وہ ایک الگ سے ایک ادھر کا کلچر ہے کہ پراٹھے کسی بھی ٹائم توازے کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی مہمان آئے اس کو جو ہے وہ پراٹھے لا کے ساتھ میں چائے۔ مچھلی یہاں فش ہاربر سے لے کے تو باقی سمندر پہ بھی آپ کو تازہ فش جو ہے وہ مل جائے گی۔ مچھلی کی کئی اقسام سمندری جو ہیں وہ بھی یہاں ملتی ہیں، اور فارم کی اور دریا کی مچھلی بھی دستیاب ہوتی ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں دو بڑی جھیلیں منچر اور کینجر، یہ بھی ادھر کا حصہ ہیں۔ دریائے سندھ کی وادی ہے یہ، جس کا اولڈ نیم جو ہے وہ سنسکرت میں سے کہا جاتا تھا سندھو، یعنی کہ اس سندھو ندی کے کنارے ہونے کی وجہ سے دریائے سندھ کو بھی سندھو کہا جاتا تھا، اور اسے جو وادی کو بھی سندھو کہا جاتا تھا، سندھ نہیں۔ تو نہایت ہی ریچ کلچر ہے اس کا۔ آپ انشاءاللہ اگر سندھ کو وزٹ کریں تو بندہ تھک جاتا ہے، لیکن اس کی ریچنس ختم نہیں ہوتی۔ ابھی سی شور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلفٹن جو ہے وہ بھی ادھر کا بہت مشہور ہے، کسی زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی گندگی کی وجہ سے اور انسانی جو ہے وہ بے احتیاطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی اتنا گدلا ہو چکا ہے یہاں کا پانی کے وزٹنگ پوائنٹ کے طور پر نہیں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بالکل ساتھ ہے، سی ویو بھی اور کلفٹن بھی پاس میں ہی ہیں۔ ادھر مختلف پارکس بھی موجود ہیں فیملی کے لیے اور خواتین کے لیے بھی۔ کراچی بذات خود جو ہے وہ ایک رچ سٹی ہے، اور یہ پاکستان کی جو ہے وہ اکانومی کافی حد تک جو ہے کراچی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مقولہ ہے کہ کراچی اگر بند ہو جائے تو پاکستان بھی بند ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کا اولڈ کیپٹل ہے، جو اسلام آباد سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل تھا۔ ملحق ہوتا ہے کراچی جو ہے ٹھٹھا کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس کے نزدیکی شہر جو ہے وہ ٹھٹھا ہے، اور ایک سائڈ سے جو ہے وہ حیدرآباد ہے اس کے۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ چکنڈی کے مقبرے اور مزار قائد، فیض محل اور نیسٹاٹون پل، قلعہ رانی کوٹ، یہ یہاں کے مشہور ترین، اور اس کے علاوہ مزارات جتنے آپ کو بتا جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ڈیٹیل سے پاکستان کے کسی اور صوبے کے بارے میں آپ کے لیے معلومات لے کر آئیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔